السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ یہ ایام 9 ربیع الاول سے لگا کر 17 ربیع الاول کے بیچ میں رسول اکرم کی ولادت با سعادت اور اللہم صل علی محمد وآل محمد اور امام خمینی کے نقطہ نظر سے اسے ہفتے وحدت کے طور پر مناتے ہیں 12 سے 17 یا 9 سے 17 کے بیچ میں. اس کا سبب یہ ہے کہ تمام امت مسلمہ کے لیے خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، کتاب ایک ہے، دین ایک ہے. اسی لیے کیوں نہ مل کر سب رسول کی آمد کا جشن منائیں. بہرحال صبح جو ٹی وی پروگرام تھا اس میں یہ ثابت کیا کہ کس طرح سے جشن نبی منانا ضروری اور جائز و بہتر ہے. لیکن ابھی بہرحال ایک اور ٹی وی اینکر نے سوال کیا تھا، وہاں پہ جو کوشچن آنسر ہوتے ہیں تو نبی کی برتری پہ سوال تھا کہ کیونکہ ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایسے افراد کو سنتے ہیں جو بہت زیادہ وائرل ہیں اور ان کے عقائد بھی وائرل ہو رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ اس میں ایک غامدی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی نبی کو کسی دوسرے نبی پہ کوئی فضیلت و فوقیت نہیں ہے، جو صریحاً قرآن کی آیت کے خلاف ہے. ہاں قرآن میں ایک آیت ہے کہ ہم بعض نبی کو بعض پہ جو ہے فوقیت نہیں دیتے، لیکن بالکل سورہ اسراء کی آیت نمبر 55 جس میں خدا ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اس میں خدا کہہ رہا اور آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو آسمان زمین میں آباد ہیں، اور بے شک ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی. یہ صریح آیت ہے، اس میں کوئی ترجمے کی بھی اتنی زیادہ جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی. کسی اور سے نبی کو بتایا گیا ہے کہ بعض انبیاء کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے سورہ سے. تو اس کا مفہوم ہے کہ اب یہ تلاش یہ کرنا ہے کہ یہ فضیلت کا سبب کیا ہے، کیوں فضیلت دی گئی. اور اس کا سبب یہ ہے کہ دیکھیے ایک عام چیز ہے اور اسے ہر انسان جانتا ہے، اور آپ کسی سے پوچھیں انسان سب برابر ہیں ظاہری طور پر وجود کے اعتبار سے، لیکن اگر آپ کافر و مومن میں اگر مقایسہ کریں گے تو کسی فضیلت دیں گے؟ کیا دونوں اس وقت برابر ہوں گے؟ نہیں. ایمان کی وجہ سے کافر پر مومن کو فضیلت ہوگی. اچھا اس میں بعد 2 مومن آپس میں ہیں، ایک کنجوس ہے ایک بہت زیادہ مخیر، کس کو فضیلت دیں گے؟ اس کا مطلب جیسے کوالٹی بدلتی ہے انسان کی فضیلت کا معیار، ایک انسان پڑھا لکھا ہے ایک ان پڑھ ہے، کس کو فضیلت دیں گے؟ تو اس کا مفہوم ہے کہ ہم خود دنیا کے اندر جو ہر روز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جب مقایسہ اور کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی برتری کے قائل ہیں. اور اگر یہ برتری نہیں ہوتی تو پھر انسان کا اپنے درجات کے علو کے لیے صحیح کوشش کرنا بیکار ہو جاتا. سب برابر ہیں تو پھر صحیح کوشش کون کرے گا؟ پھر کس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے وہ صحیح کوشش کرے. تو فضیلت کا ایک سبب بھی ہوتا ہے کہ ایک ٹارگٹ ہو، ایک معیار ہو جس کو انسان مد نظر رکھ کر اسے حاصل کرنے کے لیے صحیح کوشش کرے. لیکن یہاں پر جو اسباب فضیلت ہیں وہ بہت مختلف ہیں. جب نبی کا ہم مقایسہ دوسرے انبیاء سے کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ کیا یہ ادعا صرف ہمارا ہے؟ کیا صرف یہ ہم کہتے ہیں کہ سب انبیاء میں کچھ ایسے ہیں جو بافضیلت ہیں، یا یہ معصومین نے بھی ہمیں پیغام دیا ہے؟ ہمارے پاس عقیدہ آیا کہاں سے تاکہ ہمارا عقیدہ محکم رہے؟ کل ہمارا بچہ سنے تو ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے عقیدے پر چلا جائے
کہ سب نبی برابر ہوتے ہیں، تو سب نبی برابر ہوں گے تو امت، حالانکہ اس کے نہ تو کوئی پہلے قائل تھا اور نہ اس کا قائل ہمارے اہل تشیع میں کوئی رہا ہے، لیکن اہل تسنن میں یہ چیز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ جب پھیل رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس دلائل ہونا چاہیے تاکہ کم سے کم لوگ اس غرت میں ڈوبنے سے بچ جائیں۔ تو یہاں پر امام صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اسی سورہ اسراء کی آیت نمبر 55 کے ذیل میں ایک حدیث بیان کی ہے جو تفسیر البت و نور الثقلین کے اندر آئی ہے، جلد 8 صفحہ 206 پر کہتے ہیں امام کہ سعادت النبیین والمرسلین خمسۃ وہم اولو العزم، کہتے ہیں کہ جو تمام انبیاء ہیں ان میں سے 5 ایسے ہیں جو سردار ہیں، جو اولو العزم ہیں، من رسول وعلیہم درات رہا ونوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع الانبیاء، کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہتے ہیں سیادت و سرداری ان 5 نبیوں کے حصے میں آئی ہے، ان میں 5 کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ فضیلت کس پہ دی ہے؟ سب سے پہلے فضیلت کس کو دی ہے؟ جناب نوح کو دی ہے، اس کے بعد جناب ابراہیم کو دی ہے، جناب موسیٰ کو دی ہے، جناب عیسیٰ کو دی ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت محمد مصطفیٰ کو دی ہے۔ تو یہ محمد مصطفیٰ کی فضیلت، اس کا مطلب تمام انبیاء میں تمام نبی ہیں، نبی کے اندر 313 رسول ہیں، 313 رسول میں 5 اولو العزم ہیں جن کا تذکرہ امام جعفر صادق نے یہاں پر کیا۔ ان 5 اولو العزم میں بھی ایک وہ ہے سب سے برتر ہے کیونکہ وہ خاتم المرسلین ہیں، تو یہ ایک اہم پیغام ہے۔ دوسرا یہی چیز عیون اخبار رضا میں امام جو ہے رضا ایک طویل حدیث کے اندر پھر بیان کیا، فَهُوْلَٰئِ خَمْسَةُ أُولُو الْعَزْمِ وَهُمْ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ رسول، کہتے ہیں یہ 5 ایسے ہیں جو تمام انبیاء میں سب سے زیادہ افضل ہیں، ان میں سب سے زیادہ رسول، یہ 5 افضل ہیں، اس میں محمد مصطفیٰ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو روایتیں ہمارے پاس ہیں وہ اس کا سبب ہے کہ اِنَّ فَضَّلَ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُولِ بِالْعِلْمِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، کہتے ہیں یہ 5 میں بھی ان کو 5 کو کیوں فضیلت ملی ہے دوسرے 313 پر؟ رسولوں کا رسول سے کمپیریزن، رسول کا انبیاء سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی سے زیادہ اولو العزم جو ہے وہ زیادہ افضل فضیلت دینے والے کس کو ہیں؟ اللہ نے فضیلت دی ہے نبیوں کے اوپر رسول کو، ان رسول میں اولو العزم ہے، تو اولو العزم میں جو فضیلت کا سبب ہے وہ یہ 5 ہے۔ لیکن کیوں ان کو فضیلت دی گئی؟ کیونکہ ان کے پاس علم زیادہ ہے۔ ان 5 کے پاس کیا ہے؟ نوح وہ ہیں جو پہلے نبی ہیں جو شریعت لے کر آئے، اس کے پہلے شریعت نہیں تھی، اس لیے ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ ابراہیم وہ فضیلت والے ہیں جن کے پاس اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ امامت بھی عطا کر دی، انی جاعلک للناس اماما کہتے کہ ان کو امامت کے درجے میں فائز کیا، ان کا امتحان لیا، امتحان میں پاس ہوئے۔ فضیلت تب ملتی ہے جب انسان امتحانوں میں پاس ہو جائے، تو یہ جناب ابراہیم کی فضیلت۔ موسیٰ اور عیسیٰ کو فضیلت اس لیے کیونکہ ان کی قوم آج بھی باقی اور اتنی وسیع قوم ہے۔ تو اس کے بعد اب آخری نبی کے پاس آتے ہیں کہ آخری نبی کو اگر علم کے اعتبار سے فضیلت ہے تو 4 کتابیں، چاروں کتابوں میں جو سب سے عظیم کتاب جو بغیر کسی تبدیل کے باقی اور باقی رہے گی وہ قرآن ہے، جس کے پاس قرآن ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ تو یہ فضیلت کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے جس میں کسی کو کوئی انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر جو انبیاء کی سلسلے میں گفتگو ہے، یہاں پر نبی کا ایک اور حدیث ہے، ان اللہ تعالیٰ فضل الانبیاء المرسلین علی الملائکۃ مقربین فضلنی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، کہتے ہیں اللہ نے، یہ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے جو نبی کہہ رہے ہیں، اس کی اور آگے بھی ایک بڑی روایت آئے گی۔ اس روایت میں نبی کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ نے تمام انبیاء اور مرسلین کو ملائکہ پہ فضیلت دی ہے، اور ان تمام کے اوپر ملائکہ مقربین کے اوپر فضیلت دی ہے، عام ملائکہ نے ملائکہ مقربین پہ فضیلت دی ہے، فَفَضَّلْنِي عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، اور مجھے تمام انبیاء سے سب سے زیادہ افضل بنایا ہے۔ تو یہ خود نبی کا اعلان ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ہم ادعا کر رہے ہیں، ہماری طرف سے دعویٰ ہے کہ بھئی ہمارے نبی سب سے زیادہ افضل ہیں۔ نبی نے خود کلیم کیا ہے کہ میں سب سے زیادہ افضل ہوں۔ جب نبی خود کہہ رہے ہیں میں سب سے زیادہ افضل ہوں تو پھر اس کے بعد کوئی کوشچن نہیں رہ جاتا۔ اب یہاں ایک بڑی جو ہے وہ روایت ہے، اس روایت کو سنیں تاکہ یہ روایت کا میں عربی کم پڑھتا ہوں کیونکہ شاید وقت کم رہے گا، کیونکہ یہ بہت خوبصورت روایت ہے۔ اس کے اندر ان محمد ابن راشد قال سمعت ابا عبداللہ صادق یقول آتانی یہود النبی فقام بین یدہ یحد النظر الیہ فقال یا یہودیو ما حاجتک فقال انت افضل ام موسیٰ ابن عمران النبی الذی کلمہ اللہ انزل علی التوراۃ۔ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے اس کے اندر جو ہے محمد ابن راشد جو ہے وہ بیان کرتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد،
نبی کے زمانے میں یہودی آ کر سوال کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے کہ اے نبی آپ یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ کیوں موسیٰ زیادہ افضل ہے؟ ابھی اس کی ریزننگ بتا رہا ہے کہ موسیٰ افضل اس لیے کہ موسیٰ کو اللہ نے توریت دی، بنی اسرائیل کو جو ہے ان کے لیے ان کو ایسا معجزہ دیا ان کے عصا کا کہ جس سے انہوں نے دریا کو چیر کر بنی اسرائیل کو جو ہے پار لگایا، نبی اسرائیل کو جو ہے وہ بچایا. یہ ان کا جو ہے وہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے. تو یہ 3 ایسی فضیلتیں ہیں جو موسیٰ کے پاس ہیں. تو آپ بتائیے آپ کی فضیلت کا کیا سبب ہے؟ آپ کیسے جو ہے وہ آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ تو لازمی یہودی نے سوال کیا، نبی سوال کیا تو نبی نے جواب دیا. اب یہ جواب نبی کا ریکارڈ ہے، اس کے لیے تفسیر اعمالی ہے شیخ صدوق کے اندر صفحہ نمبر 218 پر یہ روایت آئی ہے، یعنی معتبر روایت ہے جس میں نبی خود اپنی، تو نبی نے کہا کہ ویسے تو اچھا نہیں ہے. یہ عربی کی روایت میں چھوڑ دی کیونکہ وقت نہیں ہے، اس لیے کہ فارسی میں میرے پاس ڈائریکٹ ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ کے اذہان میں رہے. نبی نے یہ کہا کہ ویسے تو اپنی تعریف کرنا قبیح ہے لیکن کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے بہت بڑی چیز ہے، کبھی کبھی آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا پڑتا ہے. اگر آپ نہیں پہچانیں گے تو لوگ آپ سے استفادہ نہیں کریں گے. تو اس کے اندر ہمبلنس ہے. اس کے لیے اس مسئلہ ایسا کہ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، اپنی برتری ثابت نہیں کریں گے تو لوگ آپ سے استفادہ نہیں کریں گے. آپ اپنے نام کے آگے ڈاکٹر لکھیں گے تو کون علاج کرانے آئے گا؟ آپ انجینئر لکھیں گے تو کون آپ سے جو ہے اپنی بلڈنگ بنوائے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہیں کہیں آپ کو اپنی کوالیفیکیشن کو ثابت کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ آپ سے استفادہ، اس میں آپ کی ہمبلنس ہے. تو نبی نے خود کہا ہے کہ برائے آدمی تعریف از خود قبیح اور ناپسندیدہ ولی ناگزیر میگوئیم، لیکن کیونکہ مجبور ہیں اس لیے ہمیں بتانا پڑے گا ہم کون ہیں. تو کہتے ہیں کہ حضرت آدم وہ ہے کہ جن سے خطا سرزد ہوئی تھی، ترک اولا ہوا تھا. جب ترک اولا ہوا تو اللہ نے جن ناموں کے ذریعے ان کی توبہ کو قبول کیا، وہ نام ہم اہل بیت کے تھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا نے یہی کہا، الہام کیا بھیجا پیغام آدم کے پاس کہ اگر مجھ سے مانگتے ہو اپنی توبہ کو تو کیسے مانگو؟ محمد و آل محمد کے وسیلے سے مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا. خدا نے آدم کی توبہ ہماری وجہ سے بخشی گئی. دوسرا کہتے ہیں کہ جناب نوح کو اللہ نے کشتی کی، لیکن کشتی جب غرق ہونے لگی، اس بڑے طوفان میں ہچکولے کھا رہی تھی، تو جب جناب نوح نے اللہ سے التماس کی پالنے والے مجھے غرق ہونے سے بچا دے، تو اللہ نے جن ناموں کے ذریعے دعا کا حکم نوح کو دیا وہ نام ہمارے اور اہل بیت کے تھے. تو یہ جناب نوح کے لیے. پھر کہتے ہیں جب جناب ابراہیم کو آتش میں ڈالا جاتا تو آتش جہنم، آتش جو ہے نار نمرود جو گلزار ہوئی، یہ آتش جناب ابراہیم کے لیے جو گلزار ہوئی اس میں بھی وسیلہ ہمارا اور ہمارے اہل بیت کا تھا. یعنی میرا نام اور میرے اہل بیت کا نام لے کر جو انہوں نے دعا کی تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ ان کے لیے آتش گلزار ہوئی. جناب موسیٰ کو جب اللہ نے عصا دیا تھا اور عصا کو جب پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا تو موسیٰ ڈر رہے تھے کہ اب کیسے اس اژدہے کو پکڑوں. تو اس وقت یہی اللہ نے کہا کہ محمد اور ان کی آل کا نام لے کر پکڑو، یہ تمہیں نقصان نہیں دے گا. تو آپ بتائیے عصا دینا زیادہ مہم ہے کہ عصا کے اٹھاتے وقت خوف آئے، اور خوف سے بچنے کے لیے جس کا نام استعمال کیا جائے وہ نام ہے محمد مصطفیٰ اور آل محمد ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ خود فضیلت کا سبب ہے جو خود نبی نے بیان کیا کہ یہ نہیں تم خالی موسیٰ سے کمپیریزن کر رہے ہو، میں نے تمام انبیاء سے کمپیریزن کر کے بیان کیا سب سے ہم افضل ہیں. افضل ہونے کی دلیل یہ کہ اللہ نے ہمارے نام کے وسیلے سے ان کی بھی حاجتیں پوری کی ہیں. جب نبیوں کی حاجتیں محمد و آل محمد کے نام سے پوری ہو رہی ہے تو امت کا تو پھر کچھ مقام ہی نہیں ہے. جب تک محمد و آل محمد کا دامن نہ تھامے نجات کا امکان ہی نہیں ہے. ایسا یہ اب یہ جو تمام محفلیں کی جاتی ہیں، تمام جلوس نکالے جاتے ہیں، اس کے پیچھے یہ تاکہ امت کو بتایا جائے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے وسیلے سے سب نے نجات پائی، تم بھی آؤ تمہیں بھی نجات مل جائے گی. تو یہ یہاں پر ایک اور حدیث ہے جو ایون رغبار رضا میں مولا کائنات علی بن ابی طالب سے بیان کی گئی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رسول فرمایا ما خلق اللہ افضل منی، خدا نے مجھ سے زیادہ افضل کسی کو خلق نہیں کیا. یہ اعلان ہے خود محمد مصطفیٰ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ خدا نے کسی کو مجھ سے زیادہ افضل خلق نہیں کیا. لا کرما علیہ منی، کسی کو مجھ سے زیادہ کرامت بھی عطا نہیں کی. قال علی علیہ السلام فقلت یا رسول اللہ فانت افضل ام جبرائیل، اے رسول خدا آپ افضل ہیں جبرائیل. اب اس کا سوال کرنے کا سبب یہ تھا تاکہ دنیا تک یہ پیغام پہنچ جائے.
دنیا تک یہ سوال کا پیغام پہنچ جائے، اس لیے مولا سوال کر رہے ہیں۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ان اللہ تبارک تعالیٰ فضل الانبیاء والمرسلین علی الملائکۃ المقربین، کہ نا اللہ نے تمام جو ہے وہ انبیاء کو مقرب فرشتوں سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ وفضلنی علی جمیع النبیین والمرسلین، اور مجھے تمام انبیاء سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہے۔ وفضل بعد لک یا علی ابن ابی طالب، لیکن اس کے بعد پھر انبیاء افضل نہیں ہیں، یا علی آپ افضل ہیں، آپ کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ والملائکۃ من بعدی وان الملائکۃ خدام منا وخدام محبنا، کہتے ہیں یہ نہ سوچیں کہ یہ ملائکہ افضل ہیں، بلکہ یہ ملائکہ تو آپ کے ہمارے خدام ہیں، ہماری خدمت کرنے والے ہیں، صرف آپ کے ہمارے نہیں بلکہ ہمارے چاہنے والوں کے بھی خدمت گزار ہیں، ہمارے آپ کے بھی خدمت۔ اس سنی نے بہت اچھا جواب دیا یہاں پہ اس سوال کا، یہ بہت سے سنی بھی اس کا ہمارے عقیدے کے ہم عقیدہ ہیں کہ نبی سب سے زیادہ افضل ہیں، تو اس نے بہت اچھا جواب دیا۔ اس نے جواب یہ دیا کہ بتائیے کہ آپ کے یہاں روایتوں میں ہے کہ نہیں، سنی روایتوں میں، کہ ایک مومن جو صاحب ایمان ہے اور نیکی کرتا ہے، صاحب تقوی ہے، وہ صاحب تقوی مومن فرشتے سے افضل ہے۔ تو کہتا ہے ایک مومن ایمان لا کے فرشتے سے افضل ہو جائے، اور جس پہ ایمان لایا وہ فرشتوں سے افضل نہ ہو، یہ اس نے جواب دیا۔ تو یہ جواب ہے، ایسا نہیں کہ یہ ہمارے اور آپ کے بیچ کا کنورسیشن ہے، بلکہ اہل تسنن کے مختلف فرقوں میں بھی آپس میں کنورسیشن ہے، یہ ڈسکشن ہے کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ نبی افضل نہیں ہے ان کو دوسرے قائل کرتے ہیں، ہم ان کا ساتھ نبھاتے ہیں تاکہ بتاتے نہیں ہمارا معیار اور ہے، ہمارے پاس دلائل ہیں، ہمارے پاس اہل بیت کے چھوڑے گئے پیغامات ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے وہ علم پر مبنی ہے، ہماری طرف سے ہمارا بنایا وہ نہیں ہے، بلکہ نبی نے جو عقیدہ چھوڑا ہے وہ ہے۔ ان اللہ ملائکہ خدام و خدام محبین یالی الذی یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا بولایتنا ویالی لولا نحن ما خلق اللہ آدم علیہ السلام، یا کہتے ہیں کہ یہ صرف یہ نہیں بلکہ وہ مقرب فرشتے جو حاملین عرش الہی ہیں وہ تسبیح و تحلیل کے ساتھ آپ کے چاہنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ جو مولائے کائنات کے چاہنے والے ولایت علی بن ابی طالب اقرار کرنے والے ہیں وہ ان کی دعاؤں سے استفادہ کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ اب دیکھ کتنی بڑی بات کہی ہے، اس کے اندر اس سے بڑی بات نبی نہیں کہہ سکتے کہ جس کی وجہ سے فضیلت کا معیار کیا ہے، یعنی آپ کمپیریزن کریں گے تو حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ کمپیریزن کیسے کریں، دونوں میں کوئی کمپیریزن بھی نہیں ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں ولولا نحن ما خلق اللہ آدم علیہ السلام، اگر ہم نہ ہوتے تو خدا آدم کو نہ خلق کرتا، ولا ہوا کو خلق کرتا، ولا جنت ولا نار، خدا نہ جنت بناتا نہ جہنم بناتا، ولا سما والارض، نہ زمین بناتا نہ آسمان، آن کا شامینہ تانتا، فکیف لا یکون افضل من ملائکتے، کہ پھر کیسے ہم جو ہے وہ ملائکہ سے افضل نہ ہو، کہ ہمارے صدقے میں جب کائنات بنی ہے تو جو شے ہمارے صدقے میں بنی ہے وہ ہمارا کیسے ہم سے کیسے افضل ہو سکتی ہے۔ وقد سبقناہم الی معرفت ربنا وتسبیحہ، ہماری فضیلت کا بھی ریزن ہے، سبب ہے، کیونکہ ہم نے ان سب کے بننے سے پہلے اپنے رب کو پہچانا، اس کی تسبیح کی۔ ملائکہ بعد میں بنے، ہماری تسبیح دیکھ کر انہوں نے تسبیح سیکھی، ہم ان کے بھی معلم ہیں، ہم ان کو بھی پڑھانے والے ہیں۔ وتحریر تخصیص اول ما خلق اللہ عز وجل ارواحنا فانتقہا بتوحیدہ وتمجیدہ ثم خلق الملائکۃ، کہ ہم تو بہت پہلے سے خلق تھے، بہت پہلے سے اللہ کی تمجید اور تعریف کرتے تھے، ملائکہ تو بعد میں خلق ہوئے، انہوں نے ہم کو دیکھ کر پھر جو ہے اللہ کی تمجید و تعریف کی۔ تو یہ ایک نہیں ہے، ایسی بہت ساری روایتیں ہیں، یہاں اس کا ایک بڑا جو ہے وہ اسٹیک، یعنی بہت سادہ روایتیں جس میں یہ کمپیریزن کیا گیا ہے، تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ ہمارے پاس تو کسی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے عزیزان گرامی کہ اہل بیت علیہ السلام دنیا میں تمام مخلوق سے زیادہ افضل ہیں، خدا نے کسی کو ان پہ برتری نہیں دی ہے، سب سے زیادہ افضل مخلوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ یہ روایتیں بہت ساری ہیں، میں ان کو چھوڑتا ہوں، انشاءاللہ میں اسباب آپ کی خدمت میں گنتا ہوں تاکہ وہ اسباب جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہیں۔ یہاں سب سے بڑی چیز یہ کہ افضلیت کی چیز یہ کہ پیغام افضل ہے یا پیغام لانے والا، یہ تو اب یہاں پیغام لانے والی کی ایک منزل ہے پیغام، تو یہاں جو کہتے ہیں بشارت ہے انبیاء گزشتے تمام نبیوں نے محمد مصطفیٰ کے آنے کی خبر دی ہے، یہ ان کی برتری کی دلیل ہے کہ وہ آئے ہیں تو ان کا ایک جاب یہ تھا کہ اللہ کی وحدانیت سکھائیں، اپنا کلمہ پڑھوائیں اور اپنے کلمے کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ ہمارے کلمے کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ کا کلمہ بھی یاد رکھنا، ان کے آنے کا بھی انتظار کرنا۔ تو یہ تمام لوگوں نے اس پیغام کو پہنچایا، اس پیغام کو پہنچانا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ کا پیغام جو نبی لایا ہے وہ نبی کی افضلیت اور عظمت کا
قائل ہے، تاکہ اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں برتری دی ہے۔ اب یہاں بشارت سے مراد یہ بھی ہے کہ اب نبی جو پیغام لے کر آئے، یہاں پر وہ عیسیٰ مسیح کہتے ہیں جناب عیسیٰ نے آنے کے بعد یہ پیغام دیا کہ میں جو ہوں تمہارے لیے جناب محمد مصطفیٰ کے آنے کی خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ اس کے بعد دوسری چیز، اچھا افضلیت کا ایک سبب اور ہے، برتری از ہمیں پیغمبر کیوں ہیں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ جو سب سے پہلے خلق ہوا ہے سب سے زیادہ افضل ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری کہہ کے نبی نے کہا ہے کہ میری عظمت کا ایک سبب یہ کیونکہ میں سب سے پہلے میری جو ہے خلقت ہوئی ہے، میری خلقت کی وجہ سے پھر سب کی خلقت ہوئی ہے۔ اور اب یہاں نبی کو ایک بہت بڑا اعجاز دیا ہے، اس اعجاز کو سنیں انشاءاللہ، پھر دوسری چیزیں دوسرے خطبے میں ہوتی ہیں۔ یہ اعجاز سنیے، قرآن نے یہ لفظ کہا ہے۔ اب دیکھیے اس لفظ کی کیا ڈیپتھ ہے، کیا کہا ہے؟ قرآن نے نبی کو اول المسلمین کہا ہے، سب سے پہلا مسلمان کہا ہے۔ اب یہ سب سے پہلے مسلمان کی تفسیر کیا ہے؟ یہ سب سے پہلا مسلمان کی تفسیر کیا ہے؟ اب یہاں تفسیر ہے کہ جو یہاں پر فیض کاشانی نے اس کا جو ہے وہ بہت خوبصورت جو ہے ترجمہ کیا ہے، انہو اول من جاب فی المیثاق فی عالم الذر کما ورد عنہم علیہم السلام فسلامہ متقدم علی الاسلام خلائق کلہم۔ کہتے ہیں یہ اسلام اس دنیا کا نہیں ہے، یہ تب جب انسان عالم ذر میں تھا اور اللہ نے اپنی توحید کو سب کے سامنے پیش کیا، تو جب توحید کو پیش کیا تھا اس وقت اللہ کی وحدانیت کی جس نے سب سے پہلے گواہی دی تھی وہ محمد مصطفیٰ تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب دیکھیے سب یہاں دوسری چیز بھی آئی ہے تو آپ کی خدمت میں، نہ صرف یہ سب سے پہلے بلکہ ان کی بھی نبوت کی گواہی لی گئی، پھر ولایت کی گواہی لی گئی، اس کے اعتبار سے دنیا کو خلق کیا گیا۔ لیکن یہاں جو سب سے بڑی چیز کہ جب دوسرے لوگ گواہی دے رہے تھے توحید کی تو اپنی توحید کی گواہی کے لیے نبی کو سب پر گواہ بنایا۔ اب یہ آگے یہ بات ہے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہاں والے مسلمین کا جو لقب ہے تو وہ اب یہاں سیدھی سی بات ہے، سابقون اولئک المقربون، یہ قرآن کی دوسری آیت ہے کہ سبقت لے جانے والے وہ ہیں جو وہ مقرب بھی ہیں، مقرب جو ہیں وہ بافضیلت ہیں۔ اب یہاں سبقت لے جانے والے میں نبی سے کون زیادہ سبقت لے جائے گا؟ کوئی جب مخلوق تھی ہی نہیں، کسی نے پہچانا ہی نہیں تھا، جب گواہی ہی نہیں دی تھی تو سبقت کیسی؟ بس یہ ابھی آپ خدمت میں جلدی سے اور بھی اسباب گن دیتا ہوں تاکہ آپ کے اذہان میں رہیں، آپ اسے بار میرے خطبے کو سلو کر کے دوبارہ سن لیجئے گا، کیونکہ میرے سے مطالب بہت ہوتے ہیں، وقت کم ہوتا ہے اور میں اپنے سبجیکٹ کو بہت بعد میں ریپیٹ کرتا نہیں ہوں، لیکن یہ آپ کے کام کی چیزیں کہ ہم اگر عقیدہ رکھتے ہیں تو عقیدے کے لیے دلیل چاہیے، بغیر دلیل کے عقیدہ کام نہیں آتا۔ اور یہ دلیلیں ایسی ہیں کہ جو مستند ہیں، دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی ہو آئے چیلنج کرے، ہم اسے بتانے کو تیار ہیں کہ دیکھیے یہ دلیل ہمارے پاس موجود ہے، اور ان کی کتابوں سے دلیل ہے، ہماری کتابوں سے نہیں، ان کی کتابوں سے دلیل ہے، تاکہ وہ مانیں کہ نبی سب سے برتر ہیں، سب سے افضل ہیں، ان کی افضلیت کا کوئی انسان انکار کریں، اور جس نے انکار کر دیا پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا ولدا صالح۔ پانے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفا کامل عاجت فرما، جن پریشانی دور فرما دے، ہماری عبادت قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، جس میں انشاءاللہ محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں، پر حضرت جماعت میں شیعہ نظر قرار میں جناب بن عثمان عبد الوہاب محمد مظہر بھائی مقصود اشتاق بھائی حسین اپن کوثر بن علی ابن قمر بھائی پانے والے، علی اصغر ابن سومت پانا، جناب بن سب کو شفا کامل عاجت فرما، ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ کائنات و
خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ، ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ، ذرا بربر نیکی و بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ، عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ، ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا اور ہمارے نبی کو سلسلہ بھیجا۔ صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی علی بن الحسین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرحم، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم اور ختم ہو جائے، ان کے تعجل ظہور کے لیے دعا گوئیں۔ اس کا رسول اکرم کی فضیلت اور عظمت، خود میں ایک اچھی دلیل دوں جو آپ کے اذہان میں رہے۔ آپ کو بتایا کہ آپ سب سے بڑی دلیل علم ہے، یاد رکھیے۔ اس کے لیے ایسی دلیل جو آپ کو یاد رہے گی انشاءاللہ وہ یہ کہ آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، مغرب، عشاء، لیکن اس نماز میں جمعہ کی نماز کو سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں علم دیا جاتا ہے، اس میں خطبہ ہوتا ہے، اس لیے یہ جو ہے ان تمام نماز، تو نماز میں فرق ہو جائے تو نبی میں کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ اس کا فرق کیا ہے کہ یہاں پر آپ عقیدہ لیتے ہیں، یہاں پر آپ نالج لیتے ہیں۔ اچھا یہ سب سے بڑی دلیل ہے آپ کے لیے، اس سے اور دلیل اور کیا چاہیے آپ کو؟ مسلمانوں میں یہ چیز تو ہے، کامن ہے، مسلمان سے خود پوچھے کہ آپ کی 6 نمازیں برابر ہیں، 5 پنجگانہ اور 1 جمعے کی، تو کہ نہیں جمعے کی فضیلت ہے، مسلمان جمعہ چھوڑ دے تو پھر اس کو پتہ ہے، اس کو 3 جمعے چھوڑ دے تو پھر منافق ہے، کافر ہو جاتا ہے، باقی نمازوں کے لیے حکم دوسرا ہے، بہرحال وہ بھی ہے، لیکن یہاں پہ یہ اس نماز کے لیے تو یہ فضیلت کیوں ہے کہ اس میں علم ہے، یہ خاصیت۔ دوسری چیز یہ بہرحال کوشچن بعض اوقات آپ میں نہیں ہوتا ہوں، اب دوسروں علماء کے پیچھے جو مسافر ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، تو آپ خوف نہ کھایا کریں، کیونکہ میں نے بہرحال تحقیق کی اور میں جہاں جاتا ہوں خود جمعہ بھی پڑھاتا ہوں، چاہے مسافر ہوتا ہوں، اور آپ بھی پڑھ لیا کریں کہ اس کا ریزن کیا ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے مسافر کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر مسافر نماز پڑھانے کی ذمہ داری لے تو لے سکتا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں لے سکتا ہے، تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم پہلے تحقیق کرتے ہیں، پھر کسی چیز کو آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم جب بھی بتاتے ہیں تو ہمارے پاس بہت بڑی ٹیم ہے جو کام کرتی ہے، اس کے بعد پھر کسی چیز کو آپ کو بتائیں۔ لیکن ہاں ہو سکتا ہے کوئی عالم ایسا ہے کہ جو آیت اللہ سیستانی کا مقلد نہ ہو، تو اس کے لیے اشکال ہوگا، پھر وہ جیسے پڑھا رہا ہے ویسے آپ پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک آپ کے پڑھنے کا سوال ہے، آپ کے اوپر جو آیت اللہ سیستانی کے مقلدین ہیں، وہ کوئی بھی مسافر عالم اگر نماز پڑھا رہا ہے تو آپ بے جھجک پڑھ لیں، یعنی آپ ایبسینٹ نہ رہا کریں۔ مقصود یہ کہ ایسا نہ ہو میں نہ ہو تو آپ جمعے سے غائب ہو جائیں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ بہرحال ایک پیغام تھا تاکہ آپ کے کام آئے، تاکہ آپ کو احکام پتہ ہو نا، تاکہ مسئلہ نہ رہے، اس لیے تاکہ میں کلیئر کر دوں، یہ ریکارڈ رہے تاکہ کبھی آپ کو اس کی ضرورت ہو سمجھ جائیں۔ بہرحال چلے، یہ 2-3 چیزیں میں گن دیتا ہوں، وقت نہیں ہے اس لیے۔ یہ 10 ریزن دیے، بہت سالڈ ریزن ہیں کہ کیوں نبی تمام انبیاء سے زیادہ افضل ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن میں اللہ نے جتنے اولو العزم نبی آئے سب کا نام لے کے پکارا ہے۔ یا آدمو اسکن انت وزوجتک، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، ہے نا، یا یہ، لیکن جب تمام کا نام لیا، یہ ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن
نبی کا نام 5 مرتبہ آیا ہے، 4 بار محمد، 1 مرتبہ احمد، لیکن اللہ نے کبھی بھی یا جس طرح عام نبیوں کو پکارا ایسے ہمارے نبی کو نہیں پکارا، یہ بتانے کے لیے کہ عام نبی اور ہیں، محمد مصطفیٰ اور ہیں۔ یہ قرآن کی دلیل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ سب سے افضل کلمہ ہے، لیکن جو کلمہ قیامت تک باقی رہے گا اس کے ساتھ محمد رسول اللہ ہے، باقی سارے کلمے حذف ہو گئے، یہ دلیل ہے۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑی دلیل ہے، وہ دلیل کیا ہے کہ جو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی جب تک آپ اس امت میں نا، ہم اس امت پہ ڈائریکٹ عذاب نہیں بھیجیں گے، امت کو عذاب سے بچا لیا۔ دوسرے نبی تھے، نوح تھے، عذاب آیا، غرق ہو گئے، ابراہیم، دوسرے انبیاء، ہود، صالح، سب کی زندگی عذاب، نہیں مانا، خود نبی نے دعا کر دی، عذاب ختم۔ ایسا عذاب امت مسلمہ پر نہیں آئے گا۔ اب نہیں آئے گا تو نبی تو چلے گئے، تو آ جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یا تو نبی حاضر ہیں، اشہدو ان لا محمد رسول اللہ کے گواہی دیتے ہیں، یا انہی کے نام کا 12واں باقی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہ کہ گواہی پر گواہی، نبی کی گواہی، رسول کی گواہی دینے سے انسان عام انسانوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ ہم نے کیا دلیل دی تھی کہ جب بھی کوئی انسان کافر و مومن کا جو ہے مقایسہ کرے گا تو مومن افضل ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے، رسول کی رسالت کیا، اور اس سے زیادہ مومن کیونکہ اس نے علی بن ابی طالب کی ولایت کی گواہی دی۔ تو گواہی دینے والا گواہی نہ دینے والے سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ تو جس کی اب گواہی پہ جو شاہد ہو، تو کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید فجئنا بک ہؤلاء شہیدا، اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے نہ صرف نبی کی گواہی مانگی ہے، بلکہ جب تمام انبیاء نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی تو نبی کو ان کے اوپر گواہ بنایا ہے، اور قیامت میں انہیں گواہ کے طور پر لے کر آئے گا۔ شجع طوبہ ایک اور اس کی دلیل ہے کہ تمام انبیاؤں کی نسل ویسے باقی نہیں ہے جیسے محمد مصطفیٰ کی نسل آج بھی باقی ہے۔ یہ اس کے بعد کیا ہے؟ سب سے پہلے گواہی دینے والے، بشارت دینے والے، اور اس کے بعد سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ نے انہیں جب بھیجا ہے تو جو پیغام دیا وہ سب سے بڑا ہے۔ کیا ہے؟ پیغام سب سے بڑا ہے۔ نہ تو قرآن سے بڑی کوئی کتاب ہے اور نہ ہی قرآن سے زیادہ علم کسی کتاب میں ہے۔ تو جو قرآن جیسی کتاب لے کر آئے اس سے زیادہ کوئی افضل نہیں ہو سکتا۔ انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب مہینا علیہ۔ تو یہ تمام چونکہ کمالات کو اپنے اندر جمع رکھتی ہے، تو جو اس کا حامل ہے وہ افضل ہوگا۔ خاتمیت، سب سے بڑا درجہ جو نبی کو ملا ہے وہ ختم نبوت کا ہے، اس سے بڑا درجہ۔ اسی لیے جو ہمارے 14 معصومین ہیں اس میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو بڑے عہدے ہیں، ایک امامت کا بھی ہے، دوسرا خاتمیت کا ہے، جو ائمہ کے پاس نہیں ہے، اسی لیے نبی ان سے زیادہ افضل ہیں۔ یہ بھی دلیل ہے تاکہ انسان جب کمپیئر کرتا ہے معصومین میں بھی تو ان میں بھی ان کا زیادہ جو ہے بڑا مرتبہ ہے۔ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین کہہ کے یہ اللہ نے بتایا کہ خاتم النبیین ہے۔ اس کے بعد ایک اور درجہ ہے نبی کا، ایک درجہ یہ تو تھا پیغام لانے کے اعتبار سے، لیکن نہیں، ایک اور بھی کمپیریزن ہو سکتا ہے، وہ کمپیریزن بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی سنیے۔ کوئی بندگی میں افضل ہو جائے، پیغام لانے والا اور لیکن بندگی، تو کب بندگی میں بھی کوئی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مسلمان کو کیا کہا ہے 67 یا 69 ٹائم اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ نبی کو کیا کہا ہے قم اللیل الا قلیلا، ہے نا، یہ ایک چیز ہے۔ دوسرا اس کے علاوہ کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ اسی ابدیت کی وجہ سے نبی کو معراج ہے کہ جس کا کوئی بھی انسان جو ہے وہ مقایسہ نہیں کرتا، جہاں جبرائیل بھی جا کر قاب قوسین و ادنا سے پہلے یعنی سدرۃ المنتہا پہ رک جائیں، اور قاب قوسین و ادنا تک پہنچ جائے، جو محمد مصطفیٰ کی ذات ہو، جا کوئی اور نہ جا سکے۔ یہ صبح سوال کیا تھا کہ لوگ جو ہیں نبی کو جو ہے وہ برتر نہیں مانتے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ برتر ماننا، وہ ملائکہ کو تو مانتے ہیں، جناب جبرائیل کو مانتے ہیں، جبرائیل کو اسی لیے روک دیا تھا سدرۃ المنتہا پر کہ جبرائیل اولو العزم صحیح، لیکن ان کی بھی حد ہے، جس کی حد نہیں ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
صرف گن دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ریکارڈ ہو جائے، کام آئے. ایک اور فضیلت کا سبب ہے، علم کے ساتھ ساتھ انسان پر اچھا اخلاق ہونا چاہیے. انک لعلی خلق عظیم، نبی سے زیادہ کوئی با اخلاق نہیں ہے، اس لیے نبی سے زیادہ کوئی افضل بھی نہیں ہو سکتا. یہ سب نبیوں نے تھک کے بددعا کر دی. یہ اخلاق محمد مصطفیٰ تھا، پتھر کھاتے رہے لیکن کبھی بددعا نہیں کی. یہ ہے عظمت نبی. تجلیل خطاب یہ عرض کیا. اس کے بعد جو خاص چیز جو نبی کی برتری کے لیے، یہاں ایک چیز سن لیں تاکہ وقت ختم ہو گیا میرے پاس. اسی کے اعتبار سے ایک اور دلیل، کیونکہ اتنی دیر محنت کی نا، ایک چیز گفٹ مل جائے گی آپ کو مفت میں، تو آپ کو اگر چاہیے فضیلت رسالت میں آپ سمجھ میں آ گئی، تو ایک چیز ایڈیشنل ہے. وہ کیا ہے کہ اب اگرچہ آپ سے کوئی کہے کہ بعد نبی کون سب سے زیادہ افضل ہے، تو کہ علی اور اولاد علی. کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کی دلیل مباہلہ ہے، کہ جہاں پر نبی جو ہے فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل اللعنۃ علی الکاذبین. جب نبی مباہلہ میں گئے تو جس کو اپنا نفس بنا کر لے گئے وہ ذات علی ابن ابی طالب تھی. تو نبی افضل ہیں تو جو ان کا نفس ہے وہ بھی سب سے زیادہ افضل ہوگا. اور اسی چیز کو تمام جگہ پر بیان کیا ہے. ایک اور بحث بہت خوبصورت ہے، میں انشاءاللہ کبھی کروں گا، لیکن یاد رکھیں ایک سنی نے بہت اچھی بحث کی، میں نے اس کو کلیکٹ کیا بہرحال، اور اس نے کم سے کم 25 تو حوالے دیے ہیں. اتنے بڑے سارے حوالے میں بس لکھے ہیں، ترمذی، ابن ماجہ، اور ساری کتابوں سے ڈھونڈ لایا. اور ایک بہت خوبصورت حدیث نے بیان کی ہے. وہ قیامت کا منظر پیش کیا ہے. اور قیامت کے منظر میں کہا ہے کہ قیامت میں جب تمام انبیاء آئیں گے تو لوگ ان کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے. آدم کے پاس جائیں گے، آدم گھبرا کے کہیں گے دور ہو جاؤ، غصے سے بھگائیں گے کہ بھاگو، تو میرے پاس کہاں شفاعت کے لیے آئے، میں خود میری اپنی پڑھی ہے، میرے خود ترک اولا نہیں بخشے جا رہے ہیں، تو میرے پاس شفاعت دینے آئے ہو. نوح کے پاس جائیں گے، نوح بھی کہیں گے بھائی یہ کام میرا نہیں ہے، بہت مشکل. وہ بھی عجیب الفاظ ہیں، میں پڑھتا آپ کو مزہ آتا. وہ کیا ہے، الی نوح فیاتوا نوحا فیقولون یا نوح انت اول الرسول وهل اہل الارض سماعک عبدا شکورا اما تری ان ما نحن فیہ. تو پورا لکھ کر کا ہے تو ربی غضب الیوم غضبا. تو خدا نے کا غضب دیکھ کر وہ سب پریشان ہوں گے، لیکن رسول اکرم سجدہ کریں گے. خدا کے کہے نبی سر اٹھاؤ، آج صرف آپ ہی کی شفاعت قبول کی جائے گی سب سے پہلے. تو کہتے ہیں جس تمام انبیاء شفاعت نہیں کر پا رہے ہیں، تم نبی سے جو ہے کمپیریزن کر رہے ہو جس کی شفاعت کے متمنی دوسرے انبیاء. یہ انبیاء کا ہے، انبیاء یہ اس دن تمنا کریں گے کہ کاش ہم نبی ہونے سے افضل نبی کی امتی ہوتے تو پہلے جنت میں چلے جاتے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو بہرحال یہ میل کا پتھر ہے، کیل تابوت میں آخری کو اس کو اب تو جان گے، یہاں نہیں تو وہاں فضیلت اللہ وہاں ظاہر کرے گا فضیلت. پھر کیا کرو گے وہاں؟ تو اگر تم نے فضیلت نہیں مانی تو تم جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ تم غلط دروازے پہ جاؤ گے، غلط دروازے میں شفاعت ملے گی نہیں تو جنت میں جاؤ گے کیسے؟ تو جنت میں جانے کے لیے سب سے بہتر شے کہ نبی کو بھی مانو، ان کی فضیلت کو بھی مانو، تاکہ تمہیں نجات میسر آ سکے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة وولدا صالح. پانے والے تمام حاضر مجلس کی نیک حاجات ماتوں قبول فرما، میں شفاء کامل عاجل فرما، جو پریشان کو دور فرما دے، ہمیں توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے امام زمانے کے ظلم میں تعجیل عطا فرما. ہم